بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حامد سبحانی آپ سے عظمت قرآن کے سلسلے میں بڑے مختصر وقت میں مختصر لفظوں میں عظمت قرآن کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ صرف کتاب اللہ تھیں۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو میسر آیا کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ میں ایک جملہ اور اہل نظر احباب دانش کی نظر کرنے چلا ہوں۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، زبور آئی کتاب کی شکل میں، انجیل آئی کتاب کی شکل میں نازل ہوئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میں موسیٰ کو طور پہ آؤ، تمہیں تورات دوں گا۔ اے داؤد علیہ السلام اپنے معبد خانے میں بیٹھ جاؤ، تمہیں زبور عطا فرماؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر اپنی عبادت گاہ میں پہنچو، میری عبادت اور میری ریاضت میں صبح و شام مصروف عمل رہو، تمہیں انجیل عطا فرماؤں گا۔ وہ ساری کتابیں جتنی بھی اللہ نے نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل، یہ تین کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں، لیکن آنے کے بعد بکھر گئیں۔ کوئی بھی آج اپنی اصلی حالت میں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعزاز ہے، قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ یہ کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا، بلکہ سورت کی شکل میں، کسی سورت کے کچھ حصے کی شکل میں نازل ہوا۔ یہ کتاب کی شکل میں قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ بکھرا ہوا چند آیات کی شکل میں، آدھی سورت کی شکل میں، بکھری ہوئی شکل میں نازل ہوا، اور پھر ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ قرآن مجید کا بہت بڑا اعزاز ہے، یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے، یہ اللہ کی وہ لاریب اور بے عیب اور شک و شبہات سے مبرہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کا ایک دعویٰ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کہتا ہے کہ جو میرے قرینے میں آتا ہے، میرے سفینے میں آتا ہے، میں تو اسے، جو قرآن مجید کہتا ہے جو مجھے آ کے پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، میں اسے گناہوں کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر بام ثریا کی بلندیوں تک لے جاتا ہوں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، آپ کے لبائے مبارک سے یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بے شمار کتابیں دن بھر میں، راتوں رات، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں چھپتی ہیں، لیکن ساری کائنات کی کتابیں بھی اگر مل جائیں تو قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری کتابیں ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ تینوں مل جائیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، وہ تینوں مل کر بھی، تمام صحائف مل کر بھی اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف کتاب ہیں، کتاب اللہ ہیں۔ قرآن مجید کو یہ اعزاز ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لاریب بے عیب کتاب اور شک و شبہات سے پاک کتاب، جس کو دیکھنا بھی اجر ہے، جس کو کھولنا بھی اجر ہے، جس کو چھونا بھی اجر ہے، جتنی بھی کتابیں اس دنیا میں موجود ہیں، آپ جس مرضی کتاب کو آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے، بلکہ چھونے سے پہلے، لا یمسہ الا المطہرون، مجھے تم تب چھو سکتے ہو، مجھے تب تم ہاتھ لگا سکتے ہو جب تمہارا جسم بھی پاک ہو، تمہارا لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ تم مجھے بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہو، میری تلاوت کرنا چاہتے ہو، تو وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں پہ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔